اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے قیامت کے روز فرشتوں کو کیسے موت آئے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ جب سورج ڈھلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ سے باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لائے اور قیامت کا ذکر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت میں بڑے عظیم امور پیش آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لے، کیونکہ جب تک میں اس جگہ پر ہوں تو مجھ سے جو پوچھو گے میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ لوگ بہت زیادہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر فرماتے جاتے تھے کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ عبداللہ بن اضافہ سمی کھڑے ہوئے اور دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ضعفہ تھے۔ آپ اب بھی برابر فرما رہے تھے، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ ادب سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی اور خوش ہیں۔ پس اس گستاخی سے ہم باز آتے ہیں کہ آپ سے جا اور بے جا سوالات کریں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے سامنے جنت اور جہنم اس دیوار کے کونے میں پیش کی گئی تھی، پس میں نے نہ ایسی کوئی عمدہ چیز دیکھی جیسی جنت تھی اور نہ ہی کوئی ایسی بری چیز دیکھی جیسی دوزخ تھی۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ فرض ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں جواب دینے والا اور پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرنے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اللہ ہی قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی، آخر آیت تک۔ پھر وہ پوچھنے لگا اور پھر بیٹھ کر جانے لگا۔ آپ نے فرمایا اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا۔ دنیا کے لوگوں میں سے بد قسمت ترین وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کا منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس روز یعنی قیامت کے دن سے پہلے ایک دم ایک خوفناک آواز آئے گی جس کے خوف سے سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے۔
اس خوفناک آواز کے بعد سورج پھٹ جائے گا، تارے ٹوٹ جائیں گے، چاند بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور زمین میں دراڑیں پڑ جائیں گی، اور پہاڑ روئی بن جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، دنیا تیس نیس ہو جائے گی۔ پھر اس خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالی موت دے دے گا۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر پہلے، دوسرے، تیسرے اور اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی۔ سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا اور انہیں زیر زبر کر دیا جائے گا۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا، کون باقی؟ آواز سن کر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ، میں تیرے 4 فرشتے ہیں، یہ جبریل، میکائیل اور اسرافیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبریل، میکائیل مر جائیں۔ اس پر اللہ کا عرش کہے گا، یا اللہ، جبریل اور میکائیل کو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کون باقی؟ جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے، یعنی اسرافیل اور اسرائیل۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا، اسرافیل مر جا۔ اس وقت اسرافیل سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ پھر اوپر اللہ اور نیچے صرف اسرائیل علیہ السلام باقی ہوں گے۔ پھر اللہ پاک پوچھے گا، کون ہے باقی؟ تو جواب میں اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، بس اب میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، تو بھی مر جا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، کوئی ہے میرا شریک؟ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا اور فرمائے گا کہ یکتا ہوں میں اور میرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔